السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو ایسے راز بتائیں گے جن کو جان کر آپ گمراہ ہونے سے بچ کر منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ناکام ہونے کے لیے کام یا تجارت نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کام میں چیتا ہو، لیکن انسان ناکامی کا سامنا کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علمی تحقیق اور عملی تجربہ دونوں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ناکامی انسان کو سیکھنے اور فائدہ اٹھانے کا انمول موقع فراہم کرتی ہے۔ انسانی تاریخ ایسی شخصیات سے بری پڑی ہے جو کامیابی سے پہلے بارہا ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے ناکامی کے اسباب تلاش کیے اور پھر اپنی ان غلطیوں کو درست کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ جان لیں کہ یہ بزدلی اور کم ہمتی کی بات ہے کہ انسان میدان عمل میں کودے، کوشش کرنے سے جان چھڑائے اور تقدیر الہی کا بہانہ بنائے۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب کبھی ناکامی کے اسباب پر غور کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے غلطی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر اپنی ناکامی پر تقدیر اور قسمت کی چادر ڈال کر اپنی غلطیوں کو چھپا لیتے ہیں۔ سابق امریکی جنرل نے کہا تھا کہ فتح کے ہزاروں باب ہوتے ہیں جبکہ ہار یتیم ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ماں پھر بھی تلاش کر لیتی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان سے سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ ان کی تصحیح کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، غلطی کا سرزد ہونا غلط نہیں ہے، بلکہ غلطی کا بار بار ہونا یہ غلط ہے۔ جس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک بل سے دو بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ناکامی کی اقسام۔ ہم یہاں پر ناکامی کو 3 قسموں پر تقسیم کریں گے۔ جب آپ کو اپنی ناکامی کی نوعیت کا علم ہوگا تب اس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ تو آئیے ناکامی کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ناکامی ہے اس کو ہم کہیں گے روک تھام کے قابل ناکامی۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ ایک شخص نے بہترین طریقوں پر عمل نہیں کیا ہوگا، یا اس کے پاس صحیح ہنر نہیں تھا، یا تفصیل پر توجہ نہیں دی، یا یہ ہے کہ آپ کو ایسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس کو آپ روک سکتے تھے، اس لیے آپ اس کا تدارک کریں۔ دوسری قسم ناکامی کی ہم بیان کریں گے اٹل ناکامی، یعنی پکی ناکامی۔ آپ ایسی ناکامی کا درست اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس سے بچ سکتے ہیں، جیسے ناگہانی آفت ہو گیا، زلزلہ، بارش اور طوفان وغیرہ۔ ایسی ناکامی سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، جن کی ہدایت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی ہے۔ تیسری قسم ذہین ناکامی، اسے ناکامی کا بہترین قسم بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اسے تجربات کے دوران کیا جاتا ہے۔ اس ناکامی کے پیچھے آزمائش اور غلطی کا نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہماری ناکامی کا تعلق جو روک تھام کے قابل ناکامی ہے اس سے ہے، لیکن ہم اس کو بھی قابل اجتناب ناکامی شمار کر دیتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ ناکامی کی صورت میں عمومی رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں یا کم نفع کمایا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ کاروبار کا سیزن بہت مشکل تھا، یا یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ نے اچھی تیاری نہیں کی تھی، یا آپ کسٹمر پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے آپ سے خریداری نہ کر کے جان بوجھ کر آپ کو ناکام بنایا۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم غلطی کیوں کرتے ہیں۔ ہم سب بار بار غلطی کرتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک معروف بزنس مین نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھا دے جس نے کبھی غلطی ہی نہیں کی، میں آپ کو ایسا آدمی دکھا دوں گا جس نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ غلطی قبول نہ کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ غلطی نہ قبول کرنے کی ایک تو عادت لگ جاتی ہے، اپنی غلطی کا الزام دوسروں کے سر توپا جاتا ہے، خود کو معصوم ٹھہرایا جاتا ہے، آخر کار کیا ہوتا ہے کہ پس جاتا ہے، پچھتانا پڑتا ہے۔ اور جب غلطی قبول کر لیں تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ یہ ایک سیکھنے کا تجربہ ہے، یہ کردار و شخصیت تعمیر کرتی ہے۔ غلطی تسلیم کرنا یہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، یہ کامیابی کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔ پھر تیسری بات آتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں، تسلیم کرنے میں شرمندگی محسوس کریں، نہ بہانے تراشیں۔ غلطی کا نزلہ دوسروں پر گرانے کے بجائے اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ معافی مانگیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اس غلطی کی تلافی کریں، غلطی ہونے پر حتی الامکان اس کی تلافی کریں تاکہ آئندہ غلطی سے محتاط رہیں۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو خود سے یہ سوالات پوچھیں، کیا غلطی ہوئی، کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ آئندہ اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟ تیسرا سوال یہ کریں کہ میں نے اس غلطی سے کیا سیکھا؟ تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے خوب سمجھ لیا ہوگا کہ ناکامی کو آپ کامیابی میں بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ تدابیر بتائیں اور ایسی چیزوں سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا جس کے مدد سے آپ اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔